للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ ادارۃ العلم گجرانوالہ کے زیر اہتمام علمی و فکری محاضرات کا جو ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا تھا، بحمدہ تعالی آج اس کی آخری نشست ہے، 8واں محاضرہ، جس کا عنوان آپ تک پہنچ چکا تھا، محاضرۃ تاریخ العلوم الاسلامیہ و تدوینہا و تطورہا۔ تو الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور محاضر حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی منصور صاحب حافظہ اللہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالی حضرت کو اپنے خزانے سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج صبح ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ میری طبیعت بہت ناساز ہے، ہاسپٹل میں تھے، تو ابھی عصر کے بعد فون آیا کہ میرے چھوٹے ان کا بیٹا ہے، اسکول میں پڑھتا، میٹرک میں، اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ تو حضرت اس صدمے کے اندر اور اس مشکل گھڑی میں ہماری دعوت میں، ہمارے ادارہ میں تشریف لائے۔ میں حضرت کو اپنی طرف سے، اپنے ادارہ کی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالی حضرت کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور حضرت کے فرزند ان کو بھی اللہ تعالی جلد سے جلد صحت یابی فرمائے۔ بلا تاخیر میں آج کے اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی منصور صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، اپنا محاضرہ شروع فرما۔ جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آسانی رہے گی، ابھی ریٹرن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ جو گفتگو کے لیے موضوع دیا گیا ہے، وہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور تھوڑے وقت میں کما حقہ اس کو دیکھنا سمجھنا ایک کار دارد ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اس تھوڑے وقت میں اس کو سمیٹ سکیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آج کا موضوع ہے اس کا تعلق علوم کی تاریخ سے ہے۔ علوم کی مباحث جو ہیں وہ زیر گفتگو نہیں آئیں گی۔ تدوین سے پہلے جو اسلامی علوم ہیں وہ کن مراحل سے گزرتے ہوئے، کون سا سفر، کیسا سفر طے کرتے ہوئے اس مدون اور منظم علم کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، تو اس سے پہلے یہ کن مراحل سے گزر کر اس تدوین تک اور اس تنظیم تک پہنچے ہیں۔ تو یہ آج کی گفتگو کا اصل موضوع اور محور ہے۔ پہلی صدی ہجری جو ہے اسلام کا صدر اول،
پہلی صدی میں جو اسلامی علوم ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ اسلامی علوم کی جو بنیادیں ہیں وہ زمانہ رسالت میں موجود ہوتی ہیں، یہ ضروری ہے۔ وہ اسلامی علوم جن کا تعلق نصوص کے فہم سے ہے، ان تمام علوم کی بنیادیں زمانہ رسالت میں موجود ہوتی ہیں۔ کچھ علوم اس فہم کے لیے، اس کی معاونت کے لیے، اس کا ذریعہ اور آلہ بننے کے لیے بعد میں مسلمانوں نے وضع کیے ہیں۔ ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ان کا وجود بھی زمانہ رسالت میں ہو یا عہد صحابہ میں ہو، لیکن جو بنیادی علوم ہیں، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول حدیث یا اصول تفسیر یا اصول فقہ، ان سب علوم کی جو بنیادیں ہیں یہ ہمیں زمانہ رسالت میں موجود ملتی ہیں۔ زمانہ رسالت میں اور عہد صحابہ میں، یعنی تقریباً 110 ہجری، یہ جو 110 سال ہیں، علوم کی تدوین کی، انضباط کی، ان کو مرتب اور منظم علم کے طور پر پیش کرنے کی کوئی مسلمانوں کو ایسی باقاعدہ ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ یہ سب علوم موجود تھے، سب علوم جو اس وقت کے علمی حلقے تھے صحابہ و تابعین کے، ان سب میں زیر بحث تھے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ الگ الگ صورت میں یہ علوم تھے تو یہ امتیاز مشکل ہے۔ مثلاً جو حدیث بیان ہو رہی تھی وہ قرآن کی تفسیر تھی، تفسیر بالمعصور ہی اس وقت، تفسیر بالرائے کی کوئی چندہ ضرورت ابھی مسلمانوں کے سامنے تھی نہیں، تو تفسیر بالمعصور اور وہ حدیث ہی تھی۔ ایسے جو فقہی احکام بیان ہو رہے تھے وہ بھی حدیث کی صورت میں ہی بیان ہو رہے تھے، آثار صحابہ اس صورت میں ہی بیان ہو رہے تھے۔ تو علوم کے درمیان جو ایک امتیاز ہے، کوئی فرق کرنے والی لائن ہے، کوئی دائرہ ہے جو الگ کر دے کہ یہ علم تفسیر کا دائرہ ہے اور یہ علم حدیث کا دائرہ ہے اور یہ علم الکلام کا دائرہ ہے، ایسا نہیں تھا۔ بنیادی طور پر مسلمانوں میں جتنے بھی علوم اپنے ابتدائی نقوش پیش کر رہے تھے، ان سب علوم کی جو دائرہ کار تھا، جو علمی حرکیات اس وقت جن دائروں میں گھوم رہی تھیں، بنیادی طور پر جو سب سے بڑا اس میں دائرہ ہے نا، وہ فہم نصوص۔ جو بھی بعد میں علم مسلمانوں نے ایک منظم اور مرتب اور جامع قسم کے علوم دی ہیں، علم حدیث ہے یا علم تفسیر ہے یا علم الکلام ہے یا علم فقہ ہے، آپ ان کے ابتدائی نقوش اور ابتدائی معاصر جو عہد رسالت میں ہیں یا عہد صحابہ میں ہیں، آپ وہ دیکھیں تو وہ نص کو سمجھنے کی کوشش ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش یا اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو ذرا پھیلا کے نصوص کی تشریح، نصوص کا اطلاق، تو صدر اول میں سارے علوم اسی دائرے میں اور باہم گڈمڈ آپ اسے کہہ لیں یا باہم مدغم کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی یہ سب موجود تھے۔ کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ علم تفسیر کی بات ہے، یہ علم حدیث کی بات ہے، یہ علم فقہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔
تو کوئی ایک سوال آیا ہے اور صحابہ میں سے کسی نے جواب دیا ہے، تو اگر وہ اس کا تعلق عملی زندگی سے ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقہ کی ابتدائی شکل ہے، اور اگر اس کا تعلق کسی فکر کے ساتھ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم الکلام کی ابتدائی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فیصلہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ علم القضاء ہے۔ اگر قرآن پاک کے پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کوئی ایسی چیز، جیسے اسلام پھیلا ہے اور عجمی علاقے جو ہے وہ دارالاسلام میں شامل ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو قرآن پڑھنے میں مشکلات پیش آئی ہیں، تو قرآن پڑھنے کے جو طریقے صحابہ نے بتائے ہیں، اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو کہیں گے کہ جی یہ علوم القرآن سے اس کی نسبت ہے۔ تو باہم ایک ہی دائرے میں ایک ہی جگہ پر سارے علوم جو ہے وہ اپنے ابتدائی نقوش دے رہے تھے اور اپنا جو سفر ہے ارتقائی سفر وہ شروع کر رہے تھے۔ آگے جا کے پھر جیسے ٹرین کی پٹریاں الگ ہوتی ہیں تو ایسے علوم اپنی اپنی شکل واضح کرتے چلے گئے، اور جیسے جیسے ضرورت بڑھتی گئی علوم مرتب ہوتے گئے، منظم ہوتے گئے، جامع ہوتے گئے، اور وہ علوم پہ جو ہر گزرنے والا مرحلہ ہے وہ پہلے سے زیادہ منظم اور زیادہ جامع ہونے کی صورت میں آتا ہے۔ تو پہلی صدی ہجری 110 ہجری یعنی عہد صحابہ کا جو اختتام ہے، آخری صحابی آپ کو معلوم ہے حضرت ابو طفیل واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں، تو یہ عہد صحابہ کا اختتام ہے۔ عہد صحابہ 110 ہجری ختم ہو گیا، تو یہ جو 100 سال ہے صحابہ کا، 11 ہجری کے ربیع الاول میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور 110 ہجری یہ پورا 100 سال ہے، ایک صدی، یہ صحابہ کی صدی ہے۔ تو اس میں علوم جو ہے وہ باقاعدہ اپنے اپنے دائرے میں چلے گئے ہوں، الگ ان علوم کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی ہو، تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہشام بن عروہ کی مغازی ہے وہ تو مطلب پہلی صدی ہجری کے آخر میں لکھی جا چکی تھی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس وقت وہ کوئی علم المغازی کی پہلی کتاب تو آج ہم اس کو کہتے ہیں، ہشام بن عروہ کی مغازی کو ہم پہلی کتاب یا سیرت کی پہلی کتاب تو کہتے ہیں ہم۔ جب بھی سیرت پر بات ہوگی تو سب سے پہلی جو کتاب سیرت پہ ہے وہ کیا ہے جی؟ ہشام بن عروہ کی مغازی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ لکھتے وقت ان کے ذہن میں ہو کہ میں کوئی علم السیرت کی بنیاد رکھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ مغازی سے متعلق جو روایات تھیں وہ انہوں نے جمع کی، اس کو آپ علم الحدیث کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو جہاد اور سیر سے متعلق آیات ہیں ان کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تو انہوں نے وہ روایات جمع کی ہیں، تو گویا کہ علم تفسیر جہاد کے جو احکامات ہیں وہ اس میں انہوں نے ذکر کیے ہیں، تو گویا کہ مغازی کی جو فقہی حیثیت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو علوم کا جو باہم ارتباط اس اولین زمانے میں تھا وہ ہر جگہ پر موجود نظر آتا ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسری صدی ہجری ہے، علوم اسلامیہ کے جو الگ سے مستقل وجود ہیں اور منظم، مرتب، مدون، جامع اشکال ہیں، وہ دوسری صدی ہجری کا جو نصف اول ہے اس میں علوم نے بہت تیز رفتار سفر کیا ہے۔ 100 سے 150 ہجری کا جو زمانہ ہے اس میں بہت تیز رفتار سفر کیا ہے۔ فقہا کے مکتب وجود میں آئے ہیں، مفسرین کے مدارس وجود میں آئے ہیں، اصولیین کے پورے مکاتب وجود میں آئے ہیں، اور جو فقہی مدارس وجود میں آئے ہیں۔ ایسے بہت سے جو فرقے ہیں، کلامی فرقے،
وہ وجود میں آئے ہیں، معتزلہ سامنے آ گئے، خوارج آ گئے، اہل تشیع سامنے آ گئے، اس طرح کئی چیزیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ خود علوم جو ہیں وہ مدون ہونا شروع ہوئے، جامع ہونا شروع ہوئے، اور کئی بحثیں جو ہیں وہ جو زمانہ رسالت یا زمانہ صحابہ میں موجود نہیں تھیں اور ان کی ضرورت بھی نہیں تھی، تو وہ جو ہے وہ وجود میں آئیں، اور ان کے نتیجے میں علوم جو ہے وہ آگے بڑھے. اور جو دوسری صدی ہجری کا اختتام ہے، اس وقت تک بہت سے علوم جو ہیں جو اسلامیات کے جو بنیادی علوم ہیں، علوم القرآن سے متعلق، علوم الحدیث سے متعلق، وہ اپنی شکل و صورت بہت حد تک واضح کر چکے تھے. مثلا امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل، یہ جو فقہاء میں آخری اس میں ہیں، تو یہ بھی دوسری صدی ہجری کے 204 میں امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہے، اور 203 میں غالباً امام احمد بن حنبل سال پہلے ایسے ذہن میں ہے کہ وہ امام اپنے استاد امام شافعی سے بھی 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو دیکھیں. اور کلامی مدارس بھی، اصولی مدارس بھی، اور محدثین کے جو مدارس ہیں وہ سب اس دوسرے 50 سال میں بہت نکھر کے سامنے آ گئے. اور بہت سے علوم، مثلا علوم القرآن کے باب میں قراءات پر بحث شروع ہو گئی، علم الرسم، علم الفواصل، علم راس الآیا، علوم القرآن کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس وقت میں شروع ہوئیں. علم تفسیر پر کتابیں آنا شروع ہو گئیں باقاعدہ، علم حدیث پر کتابیں، کئی مجموعے ہیں جو دوسری صدی ہجری کے میں سامنے آئے. امام عبداللہ بن مبارک کے مجموعے ہیں، ابن ابی شیبہ کے ہیں، عبد الرزاق کے ہیں، ایسے بہت سارے. فقہاء کی کتابیں، امام مالک کی کتابیں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے جو تلامذہ ہیں ان کی کتابیں ہیں، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی، یہ دوسری صدی ہجری کے اختتام تک جو ہے وہ. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ علوم کی ما قبل التدوین جو زمانہ ہے، اس کا جب ارتقائی سفر کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ زمانہ رسالت سے لے کے یہ جو 2 صدیاں ہیں، ہمیں ان 2 صدیوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان 2 صدیوں میں علوم جو ہے وہ کن صورتوں میں اور کن اشکال میں سفر کر رہے تھے. عہد رسالت میں کیسے تھے، صحابہ کے زمانے میں کیسے تھے. صحابہ کے زمانے میں جو خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، وہ زمانہ اس میں کبار صحابہ موجود تھے اور کثیر صحابہ موجود تھے. تو اس وقت کی صورتحال کیا ہے، اور بعد میں 40 ہجری سے لے کے 80 ہجری تک جو زمانہ ہے، اس میں جو زمانہ رسالت میں صغار صحابہ تھے، چھوٹی عمر کے صحابہ، وہ موجود تھے اور بڑی تعداد میں موجود تھے. اس زمانے میں جو علوم ہیں ان کی صورتحال کیا تھی، اور 80 ہجری سے لے کے اگلے جو 30 سال ہیں وہ بہت گنتی کے صحابہ ہیں جو دنیا میں تھے، بہت چند 10 20 25 30 صحابہ اگر آپ گننے لگیں. تو اس زمانے کی صورتحال کیا ہے. تو اگر آپ کے ذہن یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہو کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، کس دائرے میں دیکھنا ہے اور کس زمانے میں دیکھنا ہے، تو آپ کو بات سمجھنے میں ذرا سہولت ہوگی اور بات آگے چلنا جو ہے نا وہ ذرا آسان ہوگا. تو ایک گزارش میں نے آپ سے یہ کی ہے کہ زمانہ رسالت سے لے کے 2 صدیاں جو ہیں، یہ علوم کی تدوین کے جو ارتقائی مراحل ہیں، یہ وہ زمانہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے. اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا کہ علوم کی جو اسلام کے بنیادی علوم ہیں، ان کی جو جڑیں ہیں، جو اولین نقوش ہیں، جو ابتدائی معاصر ہیں، ان کا زمانہ رسالت میں موجود ہونا یہ ضروری ہے. تیسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ جو پہلی ایک صدی ہے زمانہ رسالت کے بعد کی 110 ہجری تک، اس میں علوم جو ہے وہ فہم نصوص، ضبط نصوص، یعنی بعض علوم ایسے ہیں ان کا تعلق نصوص کے فہم سے نہیں ہے،
ضبط سے ہے، مثلا حفاظت قرآن سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تعلق فہم سے نہیں ہے، ان کا تعلق ضبط سے ہے، حفاظت سے ہے۔ تو یہ سارے جو علوم ہیں یہ باہم ایک دوسرے ایک ہی دائرے میں ان پہ بات ہو رہی تھی، ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ وہی بات حدیث تھی، وہی بات تفسیر تھی، وہی بات قضا تھی، وہی بات افتاء تھی، وہی بات فقہ تھی، اور وہیں سے جو ہے وہ اصول جو ہے وہ مستنبط اور مترشح ہو رہے تھے۔ تو اب اگر یہ جو اصولی درجے کی بات ہے اس کو ہم اب اطلاق میں لائیں کہ عملاً یہ کیسے ہو رہا تھا، تو 4 علوم ہیں ہمارے بڑے، 4 بڑے دائرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر علوم القرآن کر لیں یا آسانی کے لیے تفسیر، ٹھیک ہے، اور حدیث اور فقہ اور کلام، یہ 4 بڑے دائرے ہیں۔ تو میں نے جو مولانا خبیب صاحب نے مجھے تفصیلات بتائی تھیں یا پہلے محاضرات، تو ان کی روشنی میں نے بطور مثال جو ہے وہ دو علوم پر کی جو ابتدائی مراحل ہیں، ارتقائی مراحل ہیں، ان پر میں نے کہا کہ آپ کے سامنے فقہ کے بارے میں تفصیلی بات یہاں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر علوم کے بارے میں۔ تو تفسیر کے بارے میں بھی بات ہوئی ہوگی، لیکن وہ زیادہ بات سمجھنے کے لیے تفسیر جو ہے نا وہ زیادہ مفید ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ علم تفسیر موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو مراحل ہیں وہ سب موضوع نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف آپ کو جو ہے نا اس کا ارتقاء دکھانا ہے کہ علم تفسیر بننے سے پہلے کن مراحل سے گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض منصبی اعزازات ہیں ان میں سے ایک مبین قرآن ہونا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس قرآن کو کھول کے وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حیثیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب تبیین کی، یہ اگر آپ اس کو کہہ لیں کہ نقش اول ہے علم تفسیر کا، ٹھیک ہے۔ جب مفسر قرآن بننے کا حکم دیا گیا ہے، بنا کے بھیجا گیا ہے مفسر قرآن، تو یہ نقش اول ہے، ٹھیک ہے جی۔ عہد رسالت میں جو تفسیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ تفسیر ہے قرآن کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول ہے کل شیء بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو ما فہمہ من القرآن، ہر وہ چیز جو حضور نے بیان کی ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ وہ قرآن حضور کا عمل بھی، حضور کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی بات بھی، تو اس کی کئی صورتیں جو ہے وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی آیت کا جو ہے وہ مفہوم بیان کیا۔ صحابہ نے سوال کیا والشمس تجری لمستقر لہا پر بخاری میں کہ اس سے مستقر کہاں ہے، اس کا سورج کا مستقر کہاں ہے؟ تو بتایا گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستقرھا تحت العرش۔ تو ایک ہے از خود کسی بات کی وضاحت، ایک ہے کہ سوال کیا گیا اس کا جواب دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عام بات فرمائی لیکن اس سے کسی آیت کا مفہوم واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر ایک غیر متعلق بات جو قرآن مجید کی جو ہے نا وہ اس سے آیت کی تفسیر میں نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تو اس سے قرآن مجید کی کسی آیت کی تشریح کرام بررہ قرآن پاک میں ہے، تو حضور کی بات کی تشریح جو ہے وہ قرآن سے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایسے قرآن کی تشریح حضور سے ہو گئی۔ ایسے بہت سی باتیں، اس میں ہم آگے نہ چلے جائیں، ذرا وقت کی وہ ہے
تو صرف آپ کو ارتقا دکھانا ہے کہ عہد رسالت میں جو ہے وہ علم تفسیر کیسے آگے بڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ مفسر قرآن تھے، مبین قرآن تھے، قرآن کے مبلغ پیغمبر تھے، قرآن پہنچانے، قرآن بتانے ہی آئے تھے حضور۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عہد رسالت میں قرآن پاک کی تفسیر فرما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سوال پہ بحث کی گئی ہے کہ زمانہ رسالت میں صحابہ کی تفسیر اس کا کوئی امکان ہے؟ تو ظاہر ہے کہ امکان موجود ہے، صرف امکان نہیں ہے، وقوع موجود ہے۔ صحابہ نے تفسیر کی ہے اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی کی ہے، اور حضور کی مجلس سے الگ غائب ہونے کی حالت میں بھی کی ہے۔ تو عہد رسالت میں جو صحابہ کی تفسیر ہے اس کی البتہ بعد کے زمانے کی تفسیر سے فرق یہ ہے کہ عہد رسالت میں اس کی تائید، تصویب یہ مشکات نبوت سے ہو جاتی تھی یا تردید ہو جاتی تھی، اور زمانہ رسالت کے بعد کی جو تفسیر ہے اس کو یہ اعزاز اور یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے واقعات میں نے اشارات دیے ہیں، آپ علماء ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا یہ وہ جو ہے اس قرآن مجید کی وہ جو ہے یہ جو حضرت عدی بن حاتم کا واقعہ ہے سحری کے بارے میں، اتم الصیام الی اللیل، کیا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اس وقت تک سحری کھا سکتے ہو کہ جب تک سفید اور سیاہ دھاگے الگ الگ نہ ہو جائیں۔ تو اب صحابہ عرب تھے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، قرآن ان کی زبان میں آیا تھا، ان کے محاورات میں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو یہ نہیں سمجھا ہے، اور اس کو جو ہے نا انہوں نے داغے باقاعدہ رکھ کے اس کا انتظار کیا ہے کہ یہ الگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔ ایسے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ انہوں نے جنگی سفر تھا اور واپسی پہ ان کو غسل کی حاجت پیش آ گئی، تو انہوں نے تیمم کر کے تیمم کیا اور صحابہ کی امامت کروائی، امام بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مواخذہ فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھائی وانت جنب، جنبی ہونے کی حالت میں غسل کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اس پہ اپنا جو ہے نا وہ معاملہ پیش کیا کہ قرآن پاک میں ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سردی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے جو ہے نا وہ خدشہ ہوا کہ میری جان چلی جائے گی، تو اس لیے میں نے تیمم کیا اور میں نے نماز پڑھائی۔ تو حضرت عمر خود راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مسکرائے، اور حتیٰ کہ حضور کے جو داڑھیں تھیں مبارک داڑھیں، وہ اتنا حضور نہیں ہنستے تھے کہ وہ نظر آئیں، لیکن حضور اتنا ہنسے کہ وہ بھی نظر آئیں، اور اللہ کے نبی نے اس کو جو ہے نا وہ باقی رکھا۔ تو یہ مثالیں ہیں اس کی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں جب عہد رسالت ختم ہو گیا اور اب صحابہ کا زمانہ آ گیا ہے، پہلے تو بات تھی کہ عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، پھر عہد رسالت میں صحابہ کی تفسیر۔ اب اس سے اگلا مرحلہ ہے عہد رسالت ختم ہو گیا ہے، عہد صحابہ ہے، تو اس میں جو تفسیر ہے وہ اس میں بعد کے زمانوں کی نسبت، چونکہ ابھی صحابہ موجود تھے اور عربی زبان اور قرآن مجید جن حالات و واقعات میں نازل ہوا تھا وہ صحابہ کے سامنے تھا، اس لیے اس میں جو ہے نا وہ جو قرآن فہمی کی استعداد تھی وہ بعد کے زمانوں کی بنسبت صحابہ میں زیادہ تھی۔ البتہ یہ ہے کہ جیسے
اسباب جو صلاحیت اور استعداد ہے یہ لوگوں میں مختلف ہوتی ہے، ایسے صحابہ میں بھی یہ مختلف تھی، اور اس میں جو تفاوت کے جو اسباب ہیں وہ بھی مختلف تھے۔ وہ ذہنی صلاحیت بھی ہے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مجالست ہے اور حضور کے قریب رہنا ہے، وہ سیکھنا، اور وہ یہ سب چیزیں ادوات علم، مجالست نبوی، اسباب نزول، علم شریعت، عقل میں تفاوت، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کوئی صحابہ بڑے درجے کے مفسر تھے، کوئی چھوٹے درجے کے مفسر تھے، یہ ایک فطری بات ہے۔ عہد صحابہ میں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کی تفسیر کر رہے تھے، زمانہ رسالت میں تو مشکات نبوت ہی مصدر تھا۔ حضور کے زمانے میں تفسیر کا مصدر کیا تھا؟ حضور ہی تفسیر، کیونکہ قرآن بھی حضور ہی بتا رہے تھے کہ یہ قرآن ہے، اور جو تشریحات تھی وہ بھی حضور کی زبان سے نکل رہی تھی۔ تو زمانہ رسالت میں تو ایک ہی مصدر تھا، وہ مشکات نبوت تھا، ٹھیک ہے۔ زمانہ رسالت کے بعد جب اب حضور قبر میں تشریف لے گئے ہیں، تو اب جو ہے یہ قرآن کریم کی تفسیر کہاں سے ہوگی؟ تو پہلی تو خود قرآن پاک ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن سے مدد لی جائے۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہیں، اجتہاد و استنباط ہے، اور ایک جو نئی چیز ہے زمانہ رسالت میں جو نہیں تھی وہ یہ ہے اسرائیلی روایات۔ جو نئے مسلمان ہوئے تھے غیر مسلم علماء، یہودی یا عیسائی علماء جو مسلمان ہوئے، تو وہ جب قرآن پاک کی مثلا آج ہم بائبل پڑھتے ہیں تو کوئی بات وہاں ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ جو قرآن کی تائید میں ہوتی ہے، تو ہم اس کو ضرور نقل کرتے ہیں کہ بائبل میں بھی یہی بات ہے جو قرآن میں ہے، اور اگر کوئی بات مخالف ہوتی ہے بالکل تو وہ بھی ہم کر دیتے ہیں۔ ابھی کل ایک جگہ پر وہ تھا لیکچر میرا، تو وہاں پر یہی بات ہوئی، میں مثال دیتا ہوں اس کی، کہ ابھی دسمبر آ رہا ہے نا، ساری دنیا میں ٹریول کا کام کرتا ہوں، تو دسمبر میں ٹریولنگ جو ہے نا وہ مہنگی ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے بہت۔ ساری دنیا میں انٹرنیشنل چھٹی کہتے ہیں اس کو، ساری دنیا میں سمجھے کہ چھٹی ہے۔ تو کس وجہ سے؟ کرسمس کی وجہ سے۔ کرسمس کیا ہے؟ یوم میلاد مسیح، ایسا ہی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت۔ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ کہ حضرت مریم سے کہا گیا کہ وہ کھجور کے تنے کو جو ہے نا وہ آپ حرکت دیں تو وہ کھجور گرے گی، اور ٹھنڈا پانی پئیں اور آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ تو جہاں پر عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اس علاقے میں کھجور پھل پر آئی ہو، یہ جولائی اگست کو ہو سکتا ہے، اس کے سوا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور بائبل میں جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، عہد نامہ جدید جسے کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب وہ حضرت مریم جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لائی نا، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ کھیتوں میں تھے، اور وہ صبح اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے، یعنی وہ رات انہوں نے کھیتوں میں گزاری تھی، جانور وغیرہ کھیتوں میں، یہ ساری باتیں بائبل کی ہیں، میری نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی جانوروں کو باہر باندھا جاتا ہے گرمیوں میں، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، تو وہ باہر جانور وغیرہ لے کے باہر، تو جب صبح ہوتی ہے تو پھر آبادیوں میں واپس آیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی مطلب ہے کہ بائبل بھی یہ بتاتی ہے کہ فلسطین میں یا بیت الحم جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، ان کی جائے پیدائش ہے، دسمبر میں ایسا موسم نہیں ہے کہ کوئی جانور لے کے باہر جائے اور وہ باہر، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اب ہم جو ہے وہ 15 صدیوں کے بعد بھی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یا قرآن مجید کی کسی بات کی تائید، تصویب کے لیے، تشریح کے لیے اسرائیلی روایات کا آج ہم سہارا لیتے ہیں، تو اس وقت تو یہ لوگ مثلا جو عیسائی علماء ہیں
وہ اسلام سے پہلے تو عیسائیت بالکل برحق سچا اور ویلڈ جو مذہب تھا وہ تھا، تو وہ فوراً، اور ابھی علماء بھی تھے اور ابھی وہ مسلمان ہوئے تھے، تو وہ فوراً اس بات کی تائید میں وہ روایات پیش کرتے تھے، اور وہ روایات پھر نقل ہوئیں، آگے نقل ہوئیں۔ تو وہب بن منبع اور کیا کہتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کئی بڑے درجے کے صحابہ اور تابعین جو یہودی علماء تھے یا عیسائی علماء تھے۔ عبداللہ بن سلام جو ہیں یہ یہودی تھے اور وہب بن منبع یہ عیسائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے جو اقوال تھے یہ بھی صحابہ کے زمانے میں یہ تفسیر کا حصہ بنے۔ اب یہ تفسیر ہوتی کیسے تھی؟ تو تفسیر القرآن بالقرآن، ٹھیک ہے جی، فتلقى آدم من ربہ کلمات، دوسری جگہ پہ قرآن نے وہ کلمات واضح کر دی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ایک جگہ پہ بتایا کہ اللہ نے کچھ کلمات آدم کے دل میں ڈالے جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی، تو دوسری جگہ پہ بتا دیا کہ وہ کلمات کیا تھے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تفسیر القرآن باقوال الرسول، وہ جو ہے قرآن پاک میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی قوت جو ہے وہ تیار رکھو۔ وہ قوت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا رمج، پھینکنے کی طاقت۔ پہلے زمانے میں تیر تھا، پھر منجنیق آ گئی، آج میزائل ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، تو پھینکنے کی طاقت۔ تفسیر القرآن بالرأی والاجتہاد، ٹھیک ہے، تو رائے اور اجتہاد کے ساتھ، اور اس کا دائرہ کار جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، چونکہ میں نے کہا تھا کہ مباحث جو ہیں وہ آج کے محاضرے کا دائرہ کار نہیں ہے، تاریخ ہے، سفر ہے کہ وہ کیسے گزرا ہے۔ تو اس لیے عہد صحابہ میں جو تفسیر کا فن جہاں تک پہنچا تھا وہ تھوڑا سا باقی علوم سے اس کو جو ہے نا اگر امتیاز کرنا ہو حدیث سے، فقہ سے، تو وہ یہ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف بہت کم تھا، جو قرآن مجید کے فہم میں جو اختلاف تھا کہ اس کا یہ معنی یا اس کا یہ معنی ہے، یہ بہت کم تھا، ٹھیک ہے۔ اجمال، زیادہ تشریحات نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی سے استدلال کرنا یہ بہت زیادہ تھا، اور اس وقت تک چونکہ فقہی اور کلامی مدارس ابھی وجود میں نہیں آئے ہوئے تھے، یا وجود میں آ گئے تھے لیکن بہت ان کے جو عصبیات تھیں وہ پیدا نہیں ہوئی تھیں کہ گروہ بندی ہو گئی ہو اور تعصبات قائم ہو گئے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے اپنے مسلک یا اپنے مدرسہ فکر کی تائید کے لیے تفسیر کرنا ابھی اس کا رواج نہیں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تفسیر کی کوئی کتاب اس پورے زمانہ میں لکھی نہیں گئی کہ یہ تفسیر کی کتاب ہے، اور حدیث اور تفسیر میں کوئی بہت نمایاں فرق نہیں تھا، کوئی بہت نمایاں فرق، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کہیں کہ صحابہ کے زمانے کے بڑے بڑے مفسر تو بہت سارے ہیں، جتنے بھی راوی ہیں صحابہ، حدیث کے راوی ہیں، وہ سارے مفسر ہیں قرآن کے، کیونکہ روایت حدیث تفسیر ہے قرآن کی، وہ سارے صحابہ جو ہیں مفسر ہیں۔ لیکن اگر بطور ماہرین اگر آپ کریں تو یہ 10-12 صحابہ جو ہیں یہ مفسر صحابہ کہلاتے ہیں۔ خلفائے اربعہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، ابی بن کعب ہیں، زید بن ثابت ہیں، ابو موسیٰ عشری ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں۔ کچھ وہ صحابہ ہیں کہ جن سے تفسیری روایات جو ہے نا وہ منقول ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں یہ صحابہ ہیں، ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ لکھا انہی لوگوں میں جاتا ہے کہ جنہوں نے کلام کیا ہے، لیکن اب اس پہ کام ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبار مفسرین میں ہیں، ان کا جو ہے نا وہ پہلی جو فہرست ہے اس میں جو ہے نا وہ ان کا نام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پہلے جو 10 صحابہ ہیں ان میں سے اگر کہا جائے کہ جو زیادہ بڑے ہیں تو وہ 4 صحابہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابن مسعود ہیں، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اقرأہم، میری امت کے سب سے بڑے عالم قرآن ہیں، حضرت ابی بن کعب۔
وہ ہیں. اب یہ اس کی ضرورت نہیں ہمیں. تو اب تیسرا زمانہ جو ہے وہ تابعین کا زمانہ، علم اصول تفسیر میں تابعین کا زمانہ ہے. تو اچھا وہ چھوٹی سوئی ہے، میں نے کہا کہ ابھی اچھا جی. تو وہی ہے جو عہد صحابہ میں ہیں، وہی مصدر ہیں جو تابعین کے سامنے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک مصدر زیادہ ہو گیا ہے. وہ آپ بتائیں گے آپ میں سے کوئی کہ وہ کون سا مصدر ہے؟ جو اقوال صحابہ. تابعین جب تفسیر کرتے ہیں تو وہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، ایسے وہ اس بات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جناب عمر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے، حضرت عائشہ نے یہ کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا ہے. تو یہ جو ہے ایک مصدر جو ہے یہ صحابہ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں جو صحابہ جہاں جہاں پر بیٹھے تھے اور صحابہ کی علمی مسانید جہاں جہاں تھیں، تو وہاں وہاں پر جو ہے وہ صحابہ کے علمی جو مکاتب فکر ہیں، جو مدارس فکر ہیں صحابہ کے، وہ ان کے شاگردوں میں ذرا واضح ہوئے. اور مفسرین کے، تابعین کے زمانے میں جو مفسرین کے مدارس ہیں وہ 7 بڑے مدارس ہیں. ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ میں تھے تو اسے مفسرین کے ہاں مدرسہ مکہ کہا جاتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے ان کی طرف، تو ان کے جو تلامذہ ہیں تابعین میں، عطاء ابن ابی ربا، یہ سرخیل ہیں اس مدرسے کے. ٹھیک ہے. مدرسۃ المدینہ حضرت عبداللہ، حضرت ابی بن کعب جو ہیں، یہ ابو العالیہ اور محمد بن کعب القرظی، یہ جو ہیں یہ آپ تفسیر طبری اگر دیکھیں تو ان کی بہت سی روایات ان کی موجود ہیں. تو اور اس مدرسے کی جو ہے نا وہ خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ مدینہ میں یعنی اسلام کے مرکز میں تھا. تو ان کی جو رائے جو ہے وہ کمیت میں اور کیفیت میں دونوں میں جو ہے وہ مفسرین کے ہاں زیادہ پائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ عراقی مدرسہ جو فقی مدرسہ بھی ہے، یہ تفسیری مدرسہ بھی ہے اور وہ حدیثی مدرسہ بھی ہے، وہ وہاں پر بیٹھے ہیں. تو وہاں پر جو ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علماء صحابہ میں یا فقہاء صحابہ میں بڑا بلند مقام ہے، تو اس وجہ سے ان کے جو ان کے مدرسے کی جو فکر ہے وہ ہر اعتبار سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے مقبولیت بخشی ہے. تو اس میں جو بڑے لوگ ہیں وہ قتادہ ہیں، حضرت مسروق ہیں اور علقمہ ہیں اور امام حسن بصری. جو قتادہ ہیں اور علقمہ ہیں، انہوں نے یہ فقہی آراء جو ہیں اس مدرسے کی وہ زیادہ ان دو سے آگے منتقل ہوئی ہیں، حضرت قتادہ اور علقمہ سے. اور جو تفسیری روایات ہیں ان میں بھی ان دو کا مقام بہت بلند ہے، لیکن حضرت مسروق اور جو ہے حسن بصری، ان کی تفسیری روایات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ذوق ہوتے ہیں نا، تو ان کا جو ذوق تھا وہ تفسیر والا ذوق زیادہ تھا، اور قتادہ اور علقمہ کا جو ذوق ہے رحمہم اللہ وہ فقہی ذوق جو ہے وہ زیادہ تھا. آگے جو ہے حضرت ابو الدرداء کا شام میں جو دمشق میں ان کا جو ہے وہ قیام تھا، تو وہاں پر حضرت ابو الدرداء اور جو ہے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فلسطین میں القدس میں قیام پذیر تھے. تو چونکہ یہ سارا علاقہ شام کہلاتا ہے تو اس لیے اس کو مدرسۃ الشام کہا جاتا ہے. ایک بات یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، ابھی آگے بھی بات آئے گی اس میں اگلے محاضرے میں، کہ جب ہم یہ کوئی بات کرتے ہیں کسی خاص علاقے کے بارے میں، مثلا ہم شام کی بات کرتے ہیں یا عراق کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس زمانے میں شام کسے کہتے تھے. جس زمانے کی یہ بات ہے اس زمانے میں شام کسے کہتے تھے. مثلا شام کی مثال لے لیتے ہیں اور بہت ساری میں، روم کی مثلا. تو اس زمانے میں آج روم کسے کہہ رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا ہم نے،
اس زمانے میں روم کیا تھا. آج شام کو نہیں دیکھنا کہ آج شام کا اطلاق کس ایریا پر ہو رہا ہے، اس پر نہیں. اس زمانے میں جس زمانے کی یہ اصطلاح ہے، اس وقت شام کسے کہتے تھے؟ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ ہر نبی اللہ نے شام میں پیدا کیا ہے. ہر نبی شام میں پیدا ہوا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں. لیکن جو شام میں پیدا نہیں ہوا اس کو شام لے جایا گیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام کے ساتھ اللہ کو جو دلچسپی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ کو کسی اور، اس کے بعد کسی اور خطے کے ساتھ کوئی الی الارض التی بارکنا فیہا، قرآن جسے بار بار کہتا ہے، سرزمین شام. حدیث میں ہے کہ 9-10 جو خیریں پیدا کی گئی ہیں، 9 خیریں اللہ نے شام میں رکھی ہیں، اور ایک خیر جو ہے نا وہ. اب یہ شام کسے کہتے ہیں؟ تو زمانہ رسالت کا جو شام تھا، آج کا تقریباً 5.5 ملک ہیں. آج کا جو شام ہے، سیریا، اردن، لبنان، فلسطین، اسرائیل اور آج کے موجودہ مصر کا تھوڑا سا حصہ، یہ اس زمانے کا جو ہے نا وہ شام ہے. لیکن جب بعض اوقات یہ پورا جو ہے نا یہ مراد ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ خاص شام بولا جاتا ہے لیکن مراد اس سے القدس ہوتا ہے. تو آج اگر ہم شام بولیں تو کبھی بھی القدس کی طرف یا فلسطین کی طرف جو ہے نا وہ ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامی مفسرین کے شامی مدرسے کے استاد ہیں، لیکن یہ کہاں تھے؟ یہ فلسطین میں تھے، القدس میں. تو یہاں پر جو ہے رجاء ابن حیوہ یہ اس مدرسے کے سرخیل ہیں. نسبت تو صحابہ کی طرف ہوتی ہے، لیکن ان مدرسوں کو فکر بنانے میں اور جاری کرنے میں جن لوگوں وہ تابعین ہیں. ہر مدرسے کا ایسا ہی ہے. تو رجاء ابن حیوہ جو ہے اس مدرسے کے سمجھیں کہ وہ چہرہ ہیں، اور کعب احبار جو یہودی عالم مسلمان ہوئے تھے وہ بھی یہیں پر قیام پذیر تھے. مصر میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل زمانہ، حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا تھا سارا زمانہ. پھر حضرت معاویہ کا زمانہ، کچھ 40 سال حضرت عمر وہاں پر رہے ہیں، اور وہیں پر ان کی قبر بھی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ان کے بیٹے ہیں اور محدث صحابہ میں ہیں. ان کی جو شہرت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، وہ محدث ہونے کی ہے، اور یہ کثیر الروایات صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ روایات نقل کی ہیں، یہ ان میں سے ہیں. لیکن یہ حضرت جو مصر کا تفسیری مدرسہ ہے اس کے بھی یہ سرخیل ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ یزید بن ابی حبیب اس مدرسے کے جو ہے نا وہ بڑے، یہ جو علامہ سیوطی کی تفسیر ہے، کیا کہتے ہیں اسے، الاتقان تفسیر تو نہیں ہے نا؟ نہیں یار، یہ مشہور تفسیر الدر المنصور، تو اس میں ان کی بہت روایات موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یمن میں یہ دونوں صحابہ حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ یکے بعد دیگرے گورنر رہے ہیں. حضرت معاذ کو حضور نے گورنر بنایا تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ وہاں پر گورنر رہے. اور حضرت عمر کے زمانے میں جو وہ طاعون امواس آیا تھا، یہ اس میں انہوں نے، حضرت عمر نے ان کو واپس بلایا تھا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے موت سے بچانا چاہ رہے ہیں، موت جہاں پر آئے گی. تو اللہ کو منظور یہ تھا کہ یہ طاعون امواس میں وہاں پر انتقال فرما گئے. اور اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری. تو یہ یمن کا جو تفسیری مدرسہ ہے، اس میں وہب بن منبہ تو اور امام طاووس، یہ دونوں بہت بڑا نام ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ عہد رسالت اور عہد صحابہ دونوں آپ کے سامنے ہوں تو اب آپ آ کے دیکھیں کہ اس میں ایک الگ سے جامع قسم کے یا ایک دائرہ بند جو ہے نا علم کی صورت یہاں آ کر واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
ابھی تک جو ہے وہ روایت کا غلبہ ہے، عقل کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی تفسیر کرتے ہوئے حدیث بیان کی جاتی ہے، اقوال صحابہ بیان کیے جاتے ہیں، یہ غلبہ ہے ابھی تک۔ لیکن اسرائیلیات زیادہ ہو گئی ہیں بہت ساری، اور کلامی و فقہی تعصبات کھڑے ہو گئے ہیں، میں حنفی ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، وہ ساری صورتیں جو ہے نا، احناف تو بعد کے ہیں، میں بطور مثال دی ہے، تو یہ ساری صورتیں جو ہے نا اہل الحدیث اہل الرائے یہ مکاتب قائم ہو گئے ہیں۔ فہم معانی میں یہ اس زمانے کی خاص وہ ہے کہ جو اسلام بہت زیادہ پھیل گیا ہے، بہت زیادہ عجم اسلام میں آ گئے ہیں، اور صحابہ جو محدود چند ہیں وہ ساری دنیا میں بکھر گئے ہیں، تو وہ تھی نا کہ لسان الوحی کے علمبردار ہونے کی وجہ سے جو فہم قرآن صحابہ میں تھا، اور جو نزول قرآن کے واقعات اور اسباب سے اور مقامات سے آگاہ ہونے کی جو وہ تھی، وہ یہ سب چیزوں میں کمی پیدا ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے معنی کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور حسب ضرورت تفسیر۔ ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ الف لام سے والناس تک تفسیر کرنے کا جو رجحان ہے وہ نہیں ہے، جس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی تفسیر کی جا رہی ہے، جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک علم کا جو ارتقائی سفر ہے وہ آپ کے سامنے آیا۔ ابھی دوسرے سیشن میں انشاءاللہ ہم علم اصول فقہ کی اسی طرح ایک مثال لے کے پھر اگلی بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔